بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسا مریض آیا جو دماغی طور پر بہت متاثر تھا. پاگل پن، کبھی رونا، کبھی لڑنا، کبھی جھگڑنا، کبھی گھر سے بھاگنا، گھر والوں کو پریشان کرنا. بہت ہی جو ہے وہ اس میں پاگل پن کی علامات جو ہیں بڑی شدت سے پائی جاتی تھیں. اس کے گھر کے افراد لانے والے مجھے اظہار کر رہے تھے جی بڑی مشکل سے اسے لائے ہیں، یہ تو جہاں چاہے جدھر چاہے دوڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے اور کسی کا کہنا بھی نہیں مانتا. تو بڑی مشکل سے ہم اسے 2-3 اکٹھے ہو کر اس کو ہم پکڑ کر لائے ہیں. تو ہمارے لیے تو جو ہر وقت کی ہمہ وقتی پریشانی اور مشکل کا باعث بنا ہوا ہے، تو اس سے کوئی دوائی دیں. میں نے اس کی نبض دیکھی غور سے. نبض اس کی ضعیف تھی، درمیان سے قدرے نیچے تھی اور طویل تھی. درمیان سے جو نبض قدرے نیچے چلی جائے وہ غدی صابی نبض ہوتی ہے، کیونکہ درمیان والی نبض جو ہے وہ غدی اضلاعی ہوتی ہے. ضیق درمیان میں ہو تو غدی اضلاعی، درمیان سے ذرا نیچے چلی جائے تو حالت اس میں ویسے ہی ہو اور اس میں تنگی بھی ہو، تو ایسی نبض کو ہم غدی صابی کہیں گے. اور یہ غدی اضلاعی کی نسبت بھی زیادہ کچھ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے کوئی ضعیفی ہو جاتی ہے، ادھر بھی اس کی جو علامت چلی جاتی ہے. تو یہ غدی صابی مریض تھا. غدی صابی تحریک میں وہ بیمار تھا، گویا اس کے دماغ کے جو ہیں ایپیتھیلیل خلیات جو تھے ان میں سوزش تھی، اریٹیشن تھی. اور جو دماغ کے اصلی نروس خلیات ہیں ان میں تسکین کی وجہ سے رطوبات جو تھیں وہ رکی ہوئی تھیں. تو اس لیے جو ہے وہ مریض جو بے چین تھا، ایک طرف تو دماغی ایپیتھیلیل غدی خلیات کی سوزش اور دوسری طرف نروس خلیات پہ رطوبات کی زیادتی، سستی. یہ کیفیت اسے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب کر رہی تھی، ڈپریشن کا اسے شکار کیا ہوا تھا. پاگل پن اس میں بڑی شدت سے تھا. تو اس کے علاج کے لیے بندہ نے اکسیر بادیان 2 گولی صبح دوپہر شام اسے دیں، اور حب پاگل پن 2 گولی صبح شام دیں. تو ماشاء اللہ 10 دن کے مریض بعد جب مریض لوٹا تو انہوں نے کہا جی بہت فائدہ ہے. میں نے خود محسوس کیا کہ مریض اب اپنی کچھ علامات خود بتا رہا تھا، اور ایسے بیٹھا رہا جتنی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا جیسے کوئی نارمل ہو. اور گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ اس کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، اس کی صحت سنبھل رہی ہے. اگرچہ پوری طرح ابھی تک درست نہیں ہوا لیکن پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے. اب اس کی وہ علامات جو تھیں ان میں جو شدت تھی وہ بہت کم ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہی دوائی اس کی پھر رپیٹ کر دیں تاکہ یہ پوری طرح صحت مند ہو جائے، ڈپریشن اور پاگل پن ختم ہو کر اپنا پوری طرح ایک نارمل انسان کی طرح اپنے فرائض، اخلاقیات اور میل جول اور دوسروں سے جو ہے حسن سلوک کا یہ بھی ایک اپنا بن جائے اچھا نمونہ. تو بندہ نے اسے اکسیر بادیاں 2 گولی صبح دوپہر شام دیں. اس میں تو آپ سونف، ہلدی، ملٹھی، عام وزن، کئی دفعہ یہ نسخہ نے میں نے بتایا ہے ملا لیں، اور اسے کی نخودی گولیاں بنا لیں 2 گولی صبح دوپہر شام. اور دعائے پاگل پن ہے، یہ حکیم انقلاب صابر ملتانی کا بہت ہی بہترین نسخہ ہے. اس میں چھوٹی چندن 100 گرام، سندل جو ہے یہ 50 گرام، سندل سفید، دھنیا 50 گرام، مرچ سیاہ 50 گرام. ان چاروں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پیس لیں اور چھان لیں، اور پھر گوند کی مدد سے نخودی گولیاں بنا لیں یا کیپسول بھر لیں 500 mg کے 2 کیپسول صبح شام. اور یہ یاد رکھیں غذا میں مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، گھیا توری، مونگی کی دال
کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید یہ استعمال کرائیں۔ دودھ، کسٹرڈ، پھرنی، کھیر وغیرہ، گجریلا، دودھ کے مرکبات زیادہ استعمال کرائیں۔ پھلوں میں سردہ گرما، امرود، خربوزہ، پپیتا، انار یہ زیادہ پھلوں کا استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے غذائی طور پر بھی خیال رکھا اور دعا بھی جاری رکھی تو انشاءاللہ ایسا کوئی بھی مریض جس کا آپ ان ادویہ سے یا اغذیہ سے علاج کریں گے ناظرین، انشاءاللہ اس سے کامیابی حاصل ہوگی اور ڈپریشن کی پریشان کر دینے والی مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔